بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھڑکن آفیشیل چینل کے معزز مہمانوں السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسی بیوہ عورت کی کہانی جو مجبور ہو کر بازار حسن کی طرف چل پڑتی ہے، اور ایک نوجوان تاجر کی کہانی جو اس کے پاس جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، دمشق کا ایک معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کے ہر ساز و سامان کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی امید ختم ہو گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی بھی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ وہ شخص رات کے ایک پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچ و بچار کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک کے اس پار اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 25 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ چنانچہ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ شخص تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی اور امید بھری نظروں سے قریب آنے والے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم سے روحانسی ہو گئی اور بولی، بھائی میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں۔ یہ بات سن کر اس شخص کا دل پگھل گیا اور اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، ورنہ وہ سامان کے ساتھ گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ آپ کو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ جیب میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ گھر سے نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ اس شخص نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو۔ بس وہ خاتون اپنا ایڈریس بتا دیا اور ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں پیسہ لیا اور ڈرائیور کو بڑی گاڑی نکالنے کو کہا، اور پھر وہ خود ڈرائیور کے ساتھ شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کا بہت سارا ساز و سامان اپنی گاڑی میں لیا اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر میں اتارا اور باقی کی رقم خاتون کو دے دی اور کہا، صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا۔
اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں اب اس شخص کی کیفیت کافی مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکدم بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دن کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھا اور وصیت کی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنی آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن بھی گزر گئے، پھر مزید 10 دن اور پھر 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا۔ اس طرح کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی، اور ایسے ایک مہینہ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے، اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی، اور سجدے میں دعائیں کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئی اور وہ اس دنیا سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آتا ہے۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو کہتے چلیں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اس سے ہماری موٹیویشن بنی رہتی ہے اور ہم آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی کہانیاں لے کر آئیں گے۔ اور ساتھ میں آپ ہمارے چینل پر اگر بالکل نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک فوری پہنچ سکے۔ اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گھر والے جب صبح اٹھے تھے اس کو سجدے کی حالت میں مرا ہوا پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر، تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا، جب کم سے کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون بہر آئی، جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے لڑکے نے خاتون سے مدبانہ انداز میں کہا، ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں اتنا کہنا تھا کہ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجر کا لڑکا حیرت انگیزی سے بولا، کیوں؟ آخر آپ کو اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے اب؟ خاتون نے خوشی کے آنسو میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگ گئی تھی اور 7 دن پہلے اس کی پہلی تنخواہ بھی ملی ہے۔ خاتون خوشی کے عالم میں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ ناظرین، آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کی زندگی کیوں بڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کیوں بڑھائی تھی۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ہمسائے یا کسی کو بھی دیکھیں جو ضرورت مند ہو تو ان کی مدد ضرور کیا کریں۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ کہانی آپ کو پسند آئی یا نہیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ابھی اپنے دوست کو اجازت دیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔